گروہ کو ہمیں پہنچنا ہے، وہ جنت ہمیں پانا ہے، تو آپ کے اندر آمنو ہونا چاہیے، اعمال صالح ہونا چاہیے، وتواصوا بالحق ہونا چاہیے، وتواصوا بالصبر ہونا چاہیے۔ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، تو میرا ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا کرنا تھا آمنو عامل صالحات، غار ہرا میں ہی پورا ہو سکتا تھا۔ غار ہرا سے آنے کے بعد وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی ضرورت نہیں تھی، جنگ وحد کی بھی ضرورت نہیں تھی، جنگ بدر کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنے ٹیکس اتنے ایگریمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کچھ ضرورت نہیں تھی۔ بیج کے بغیر پورے مٹیریل دے رہا ہے، راتوں کی ٹھنڈی چاہیے بیج کو باہر آنے کے لیے، سورج کی روشنی کے بغیر بیج باہر نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بیج اب تک پیدا نہیں ہوا ہے جو سورج کی روشنی کے بغیر جو ہے باہر جو ہے نا جرمینیشن ہو۔ کھاد چاہیے، پانی چاہیے، سب چیزیں مٹیریلز لے کر جو ہے نا بیج باہر آتا ہے۔ تو آمنو جو ہے وہ بیج ہے۔ اگر کوئی شریر بچہ جو ہے نا آم کو جو ہے نا پتھر سے اگر مارے گا تو وہ کچھ بھی آپ کو گالیاں نہیں دے گا، بلکہ آپ پتھر کھا کر بھی آم کا پیڑ جو ہے نا آپ کو آم دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹوٹل آیت جو ہے 286 اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ 143۔ 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اگر کریں تو آپ کو کیا ہوگا؟ 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہے۔ 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو 143، کریکٹ نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ محترم رفقا اکرام، یوں تو سورۃ العصر ہر ایک کو بھی یاد ہے، اسی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں مقررہ وقت میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، تو یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں پاک کے اندر سائنس کی بھی باتیں ہیں، سائیکالوجی کی بھی باتیں ہیں، تو اسی طرح تاریخ کی بھی باتیں ہیں۔ بہت سارے واقعات قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حابل، قابل، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پورے پیغمبروں کا ذکر، رسولوں کا ذکر، اور عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور اس کے بعد قیامت تک کا دور، یہ پورا زمانہ ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، سارا زمانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ تو یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی قسم، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا زمانہ اور آج سے لے کر قیامت تک کا بھی زمانہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ جانکاری کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر سائنس کی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح تاریخ کی بھی چیزیں ہیں۔ تاریخ کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان ڈیٹیل آپ کو ملے گا قرآن پاک کے اندر، جو سورہ یوسف ہے۔ اس کے بعد کا دور کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد 70 عیسوی میں کیا ہوا، 70 عیسوی کے بعد 312 عیسوی میں کیا ہوا۔ 70 عیسوی کے اندر جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازشیں تھی کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، تو ہر پیغمبر کو بھی، ہر رسولوں کو بھی جو دنیا میں آتے رہے، یہودیوں کی سازشیں رہی ہیں ہر زمانے میں، اور یہاں تک کہ رسولوں کو انہوں نے قتل تک کیا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک داستان ہے۔ 312 میں رومن امپائر لاکھوں کے یہودیوں کو، رومن امپائر میں ایک بڑا بادشاہ عیسائی ہوتا ہے 312 عیسوی میں، تو اس وقت پر 312 عیسوی میں لاکھوں کے یہودیوں کو قتل عام ہوتا ہے۔ اس وقت پر 312 عیسوی کے بعد مختلف دنیا کے مختلف ایریاز کے اندر یہودی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تشریح ہو رہی ہے والعصر کی،
آپ یہ سب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پر زمانہ جو ہے، زمانے کی کچھ ڈیٹیلز پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. اور آپ مدینے کا دور لے لیجئے، وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے ہیں، اور وہاں پر کیسی کیسی سازشیں انہوں نے یہودیوں نے کی. ہر وقت جو ہے نا قریش کو جو ہے نا یہ سپورٹ کرتے کہ جنگ کریں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیکٹ اگریمنٹ کیے تھے مدینہ جانے کے فوراً بعد، کیونکہ یہودیوں کے سازشیں یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک اگریمنٹ بھی کیا، پیکٹ بھی کیا. اس کی ڈیٹیل سے میں نہیں جانا چاہتا. اور کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 یہودیوں کے قبیلوں کو سزا دی. اور بنو خریزہ کا جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے بند قلعوں کے اندر وہ بہت ہی مضبوط تھی، مگر ان بنو خریزہ کو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ خود وہ اپنے گھر کو توڑ رہے تھے، اور جو بھی مسلمان وہاں پر جا رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ آؤ ہمارے گھر کو توڑو. سورہ حشر آیت نمبر 6 کی روشنی میں ڈاکٹر ابو القرزادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے غلبہ اسلام کی بشارتیں. وہ 163 پیجز کی کتاب ہے. انہوں نے سورہ حشر آیت نمبر 6 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کا ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا ان فیوچر، ناٹ اونلی ان مدینے کے اندر جو نکالے گئے تھے خود اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے اور توڑوا رہے تھے گھر، اور وہ باہر نکل رہے تھے. یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ پورے یہودی جو ہے نا یہ ختم ہوں گے. انہوں نے یہ بات بتلائی ہے مولانا یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے والعصر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی بھی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دور جو ہے نا وہ نبوت کا دور ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہوگا، 30 ایئرس ہوگا. وہ پیریڈ ہی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 30 ایئرس پیریڈ. میں ایک ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، کیونکہ تاریخ بھی ہم جاننا ہے قرآن کی روشنی میں، سائنس کو بھی جاننا ہے قرآن کی روشنی میں. تو 30 ایئرس خلافت راشدہ کا دور ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت کو قائم رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس خلافت راشدہ کے دور کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد تیسرا دور آئے گا، والعصر کی میں تشریح کر رہا ہوں تاکہ قیامت تک کون سے دور آئیں گے. پھر تیسرا دور جو آئے گا ملوکیت کا دور ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. نوکیلے دانت ہوں گے، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ملوکیت کے دور کو بھی قائم رکھے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہنے کے بعد جب اللہ چاہے گا تو ملوکیت کے دور کو بھی وہ اٹھا لے گا. وہ والعصر بھی ختم ہوگا، وہ زمانہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر دور آئے گا، چوتھا دور جو آئے گا، جو ہم اس انٹری ہو چکے ہیں. چوتھا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ سے زیادہ اس حدیث کے روایت کرتے ہیں. 10 صحابہ سے زیادہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر چوتھا 4تھ اسٹیج ایسا آئے گا جو جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور ہوگا. جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور ہوگا. انٹری ہو چکے ہیں ہم اس دور میں. والعصر کے 4تھ اسٹیج میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، والعصر کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ آلریڈی وی آر ان 4تھ اسٹیج. یہ اسٹیج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور ایسا ہوگا کہ پوری قوم مسلمانوں کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد اتنا کم ہو جائیں گی کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی، مگر وہ اتنا کمزور ہوں گے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند ہوں گے. صحابہ کو تعجب ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند، اتنا کمزوری 200 کروڑ رہ کر بھی، 57 کنٹریز رہ کر بھی، میں ایڈ کر رہا ہوں حدیث کو، اتنی کثیر تعداد میں رہنے کے باوجود بھی سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند مسلمان کس وجہ سے ہو جائیں گے؟ واٹ آر دا ریزنس؟ وہ کیا ریزنس ہیں کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے اس وقت پر جب جابر حکمرانوں کا دور ہوگا؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس وقت پر کثیر تعداد میں رہنے کے باوجود بھی وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار یہ وہن کیا ہے، یہ وہن کس بیماری کا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر دو چیزیں سوار ہوں گی، ایک مال کی اور دنیا کی محبت، اور دوسرے موت کا خوف۔ یہ رننگ کامنٹری دکھ رہے نہیں دکھی آپ کو؟ یہ دور جو ہے مسلمانوں کو ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر، ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فورتھ اسٹیج کے بارے میں بات کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ اس کے بعد وہ دور بھی اللہ تعالیٰ جب تک یہ جابر اور حکمرانوں، جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور بھی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اللہ سر کی روشنی میں، تاکہ ہمارے اندر مایوسی چھائی ہوئی ہے، اب ہو گیا مسلمانوں کا، اس لیے میں اتھینٹیکیٹڈ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ والعصر کی روشنی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر خلافت راشدہ کا دور آئے گا۔ جابر حکمرانوں کا اور ظالموں کا دور ختم ہونے کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا۔ میں 10-15 احادیث کوٹ کر سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے خلافت راشدہ کے دور کے تعلق سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر صدی کے اندر ایک بیچ ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے۔ وہ گروہ جو ہے، وہ گروہ کو کبھی بھی شکست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک گروپ ہوگا، وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے، ہر زمانے میں، والعصر، ہر زمانے میں، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ مجاہدین کا ایک گروپ جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا رہے گا، وہ شہادت کا جذبہ اسے ہوگا۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کہاں ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا، وہ گروہ کہاں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گروہ بیت المقدس اور اس کے اطراف اور خراسان تک بھی ہوگا۔ خراسان کا اگر میں آپ کو نقشے میں اگر بتاؤں تو اس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو آپ کا پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی بارڈرز، ایران اور رشیا کے کچھ ایریاز، یہ سارا کا سارا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو اسے کیا کہا جاتا تھا اس وقت پر؟ خراسان۔ یہاں سے ایک بیچ نکلے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس گروہ کو نہیں روک سکے گی جب تک کہ وہ بیت المقدس کو پہنچ نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر وہ ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پوری کرسچن مشنری اسلام قبول کرے گی۔ حضرت مہدی کا دور آئے گا اور پورے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ یہ سارے اتھینٹیکیٹ احادیث میں ڈیٹیلز میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو قیامت کی صبح تک بھی جو بھی ہونے والا ہے وہ پورے زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ والعصر۔ کون سے زمانے کی؟ وہ زمانہ یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری ٹیکنالوجی جو آج یہودیوں کی ڈیولپ ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے وہ برباد کریں گے۔ مفسرین یہ ٹیکنالوجی جو برباد ہوگی یہودیوں کی، خصوصاً ڈاکٹر ابو الخرزاجی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حشر آیت نمبر 6 کا حوالہ دے کر اس کی تشریح کی ہے، تو وہ صرف مدینے کی حد تک نہیں تھا، مدینے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے مضبوط خلون کے اندر بند ہیں۔ جیسا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے بنو خریزہ کو مدینے سے نکالا گیا تھا اور دوسرے قبیلوں کو بھی نکالا گیا تھا، ایسے ہی پوری بربادی ہوگی یہودیوں کی۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت گھمسان جنگیں ہوں گی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد پورے یہودیاں ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہ جھاڑ درخت کے پیچھے جا کر یہودی چھپے گا، درخت سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان آ، اور یہودی یہاں پر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر۔ پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا یہودی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں۔ پتھر کے پیچھے جا کر یہودی کھڑے گا تو پتھر سے آواز آئے گی۔ ابو الخرزاجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، غلبہ اسلام کی بشارتیں کتاب کے اندر، اللہ تعالیٰ معجزاتی طور کے اوپر پتھر سے بھی آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ درخت سے بھی ان کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ درخت ڈالنا چھوڑ دیے، آج یہودی عیسائی وہاں پر وہ ڈال رہے ہیں۔
درخت, تو وہ پتھروں سے بھی آواز آ گئی کہ یہودی وہاں پر جاؤ, یعنی ٹوٹل خاتمہ ہوگا یہودیوں کا. یہ میرا ایمان ہے اور آپ ہم سب کا مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے. کوئی بھی ظاہری چیزیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ظاہری چیزیں حقیقت نہیں ہوا کر. جنگ بدر میں 313 صحابہ کیسا غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو ظاہری نگاہ الگ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک چال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک چال چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے نا اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑ سکتا. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مگر یہاں پر میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے تو ہر زمانہ آئے گا, مگر کون سکسیسفل نہیں, کامیاب ہے, کون ناکام ہے. وہ گروہ جو نکلے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملے گا, حضرت مہدی سے ملے گا, تو وہ گروہ کو ہمیں پہنچنا ہے, وہ جنت ہمیں پانا ہے. تو آپ کے اندر آمنو ہونا چاہیے, اعمال صالح ہونا چاہیے, وتواصوا بالحق ہونا چاہیے, وتواصوا بالصبر ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2 اعمال صالح ہونا چاہیے. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے میں حق بات کی تلقین کرنے کا یہ ہونا چاہیے. اور وتواصوا بالصبر کا جذبہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے میں صبر کی تلقین کرنا. یہ 4 کوالٹیز میں جن کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو, چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو, چاہے ملوکیت کا دور ہو, چاہے جابر حکمرانوں کا دور ہو, ظالم بادشاہوں کا دور ہو, اور چاہے پھر خلافت کا دور جو آنے والا ہے وہ دور ہو, ہر زمانے میں قیامت تک کا دور جو ہے نا گنوایا ہے. اور ہم بھی اسٹڈی کرنا چاہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ, حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ وتھ ڈیٹ جو ہے ہم ایک اسٹڈی کرنا چاہیے. جہاں تک قرآن اور حدیث کے اندر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اسے بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. یہودیوں کی مکمل تاریخ 2 hours 50 minutes آپ جا کر یوٹیوب میں دیکھیے, نکالیے یہودیوں کی مکمل تاریخ. بھائی ڈاکٹر اسرار احمد 1 سے 4 ٹائم الحمدللہ میں سنا, کیونکہ ایک بار سننے سے جو ہے نا پورے چیزیں آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ سنیے جا کر یوٹیوب میں, آپ ڈالیے وہاں پر یہودیوں کی مکمل تاریخ, کب سے وہ یہودی آئے اور آج تک کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا اس کا اثر پورا کلیئر کٹ ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان کر دیا ہے. ہم ٹائم نکالنا چاہیے یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. پہلی شرط اعمال صالح. یہ ایک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارا ہر عمل اللہ کے واسطے ہوگا. میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کی جب بات کرتا ہوں تو ان کو ڈیفائن اعمال صالح, میں پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ ڈیفائن اعمال صالح. اعمال صالح کیا ہے؟ ایک ہی سینٹنس ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی. تو ایک ہی سینٹنس میں اگر میں کہوں کہ اعمال صالح کی تشریح, تو ہر وہ نیک عمل جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے رضا کے واسطے کیا جائے, جس میں ریاکاری نہ ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو. کیونکہ ہر نیک عمل بھی اللہ کے واسطے اگر کیا جائے تو وہ قبول ہوگا. اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو ایمان جب ہمارا مضبوط ہے تو ایمان جو ہے نا پہلی شرط ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 48 اور سورہ نساء آیت نمبر 116 میں 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ اگر اللہ تعالیٰ تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. آمنو پہلا کنڈیشن. اعمال صالح بہت سارے ہم غیر مسلموں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے نیک عمل کرتے ہیں. کوئی بھی آمنو کے بغیر جو ہے نا آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. یہ قرآن سے ڈکلیئر ہے, قرآن پاک کا ڈکلیریشن ہے. میں اس طرح مثال دیتا ہوں کیونکہ میں ایگریکلچر فیلڈ میں ہوں. آمنو جو ہے نا وہ بیج ہے. آمنو کیا ہے؟ بیج ہے. اگر کوئی کسان بیج کے بغیر پورے میٹیریل دے رہا ہے, راتوں کی ٹھنڈی چاہیے بیج کو باہر آنے کے لیے, سورج کی روشنی کے بغیر بیج باہر نہیں آ سکتا. دنیا کے اندر کوئی ایسا بیج اب تک پیدا نہیں ہوا ہے جو سورج کی روشنی کے بغیر جو ہے باہر جو ہے نا جرمینیشن ہو. کھاد چاہیے, پانی چاہیے, سب چیزیں میٹیریلز لے کر جو ہے نا بیج باہر آتا ہے. تو آمنو جو ہے وہ بیج ہے. اگر کوئی کسان بیج کے بیج ڈالے بغیر یہ پورے میٹیریلز اگر سپلائی کر رہا ہے تو اس کسان کو آپ بیوقوف کہیں گے, کیونکہ وہاں پر بیج ہی نہیں ہے, زمین کے اندر بیج ہی نہیں ہے. وہ کھاد ڈال رہا ہے اور پانی بن رہا ہے,
اور راتوں کی روشنی بھی راتوں کی ٹھنڈی بھی آ رہی ہے اور سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، سب میٹیریل سپلائی ہو رہے ہیں، مگر بیج نہیں ہے۔ تو آمنو جو ہے نا وہ بیج ہے، اعمال صالح جو ہے نا یہ کھاد، پانی، راتوں کی ٹھنڈی، روشنی، یہ پورے میٹیریل جو ہے نا آپ سپلائی کرنا ہے بیج کو، تاکہ اس بیج کا، اس آمنو کا ڈیولپمنٹ ہو، آمنو کا ڈیولپمنٹ ہو۔ اور آمنو کا ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد ایک فروٹس والا درخت ہوگا، آم کا درخت، آم کا درخت ہوگا۔ آم کا درخت جو ہے نا وہ دوسروں کو جو ہے نا پھل دے گا، وتواصوا بالحق، دوسروں تک پھل دے گا۔ وہ اگر کوئی شریر بچہ جو ہے نا آم کو جو ہے نا پتھر سے اگر مارے گا تو وہ کچھ بھی آپ کو گالیاں نہیں دے گا، بلکہ آپ پتھر کھا کر بھی آم کا پیڑ جو ہے نا آپ کو آم دے گا۔ یعنی وتواصوا بالصبر کی کیفیت ہونا چاہیے۔ وتواصوا بالحق کا کام کرنے کے لیے آپ کو وتواصوا بالصبر کی کیفیت ہونا چاہیے، جو آم کے پیڑ کے اندر ہے، کہ پتھر کھا کر بھی جو ہے نا آپ کو کیا دے رہا ہے؟ فروٹس دے رہا ہے۔ تو آمنو جو ہے نا وہ بیج ہے، اعمال صالح جو ہے نا جو بھی میٹیریل اس بیج کو باہر آنے کے لیے جو سپلائی کر رہے ہیں وہ اعمال صالح ہیں۔ اور پھلدار جو درخت جو ہے نا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وتواصوا بالحق ہے۔ اور آم کا پیڑ جو ہے نا کچھ پتھر کھا کر بھی آپ کو آم دے رہا ہے، تو وتواصوا بالصبر ہے۔ تو آم کے پیڑ کے اندر پورے خاصیتیں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال میں کرتا ہوں، کیونکہ بار بار ہم سن چکے ہیں، آمنو وعملوا الصالحات جو ہے وہ انڈیویجول پرفارمنس ہے، ایمان لایا تو میں لایا، اعمال صالح اگر کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، یہ انڈیویجول پرفارمنس ہے، یہ میرا ڈیولپمنٹ ہے، میرا ارتقاء ہے، یہ انفرادی عمل ہے۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر جو ہے نا وہ اجتماعی عمل ہے۔ صرف اجتماعی انفرادی عمل سے کوئی جو ہے نا ہم سکسیسفل نہیں ہوئے۔ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، تو میرا ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا کرنا تھا آمنوا وعملوا الصالحات، غار ہرا میں ہی پورا ہو سکتا تھا۔ غار ہرا سے آنے کے بعد وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی ضرورت نہیں تھی، جنگ وحد کی بھی ضرورت نہیں تھی، جنگ بدر کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنے ٹیکس، اتنے ایگریمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کچھ ضرورت نہیں تھی۔ اتر کے ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وتواصوا بالحق، حق بات دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ اور کتنے تکلیفیں آئیں اس حق کو پہنچانے کے لیے، کہ اس اجتماعیت کے اندر جب انسان جب آ جاتا ہے تو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انفرادی عمل جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا نماز روزہ کر لے سکتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے نا اس سے جو ہے نا آپ کی 50% کے مسلمان، ابھی 50% جو باقی ہے وہ وتواصوا بالحق بھی وتواصوا بالصبر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا بھی عالم نے، ہمیں کیسا پہنچانا دوسروں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک چیز بھی، ایک سینٹنس بھی اگر معلوم ہو، ایک حدیث بھی معلوم ہو، ایک حروف بھی معلوم ہو، ایک لفظ بھی اگر معلوم ہو، ایک ورڈ بھی اگر معلوم ہو، تو پہلی فرصت میں دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری جو ہے نا ہم نے بنی اسرائیل کو ڈسمس کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ٹرمینیٹ کیا ہم نے بنی اسرائیل کو، وہ لائق نہیں تھے، مگر ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ بنی اسرائیل کا پورا ذکر کرنے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 143 میں امت وسط ہے، بیلنس والی آیت۔ اور 143 آیت جو ہے میں بار بار ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹوٹل آیات جو ہے 286 ہیں، اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے 143، 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اگر کریں تو آپ کو کیا ہوگا 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہے، 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو 143۔ کریکٹ نا؟ کریکٹ ہے نا؟ 143 کریکٹ ہے نا؟ تو بیلنس والی امت ہے، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم سارے انسانوں کے لیے گواہ، اور سارے انسانوں کے لیے اے رسول آپ گواہ ہیں۔ تو ہم بیلنس والی امت ہے، امت وسط اللہ تعالیٰ بنایا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ جو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اب مجھے ایک بڑا پوسٹ اگر گورنمنٹ سے دیے ہیں تو ڈیوٹی بھی دیتا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بنا دیے، کچھ کام نہیں تو اسے گورنمنٹ ٹرمینیٹ کر دے گی، ڈسمس کر دے گی۔ ڈیوٹی فکس کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو تم روکنے والے، اور یہ کام بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ وتؤمنون باللہ،
वतवासौ बिल हक का फरीजा आप अंजाम देना है तो पहली शर्त जो है ना आमनो, दूसरी शर्त जो है ना अमाल साले, वो तुमिनूना बिल्लाह, अगर सही नहीं है तो आप वतवासौ बिल हक का फरीजा भी अंजाम नहीं दे सकते। वो तुमिनूना बिल्लाह, लास्ट में देखिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, भलाई की तरफ बुलाना और बुराई को रोकना और अल्लाह पर ईमान रखना। व तुमिनूना बिल्लाह, जो है ना ढीले ईमान से काम नहीं हो सकता। वतवासौ बिल हक का फरीजा जो है ना भलाई की तरफ बुलाना और बुराई को रोकना, यही वतवासौ बिल हक है। और इसमें जो है ना आजमाइश आएंगी, आजमाइश आएंगी। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाता है, अय मुसलमानों, तुम्हें जान और माल का इस राह में नुकसान होगा। और अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अहले किताब से और मुशरिकीन से आप जो है ना बहुत ही एज़ा रसानी की बातें सुनेंगे। इससे अहले किताब से और मुशरिकीन से आप जो है ना दिल आज़ार बातें सुनेंगे। अगर उस वक्त में आप अगर सब्र करेंगे और तक़वा इख्तियार करेंगे तो ये बहुत ही हौसले की बात है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 186 में वहाँ पर अहले किताब और मुशरिकीन से, इनसे आपकी आजमाइश आते रहेंगी। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफ़ी से शरारे बूले है भी। हक़ और बातिल की जंग हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और ये लोग जो है ना ये बुझाना चाहते हैं। सूरह सफ आयत नंबर 8 और सूरह तौबा आयत नंबर 33 और सूरह अल-फथ आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग जो है ना अल्लाह ताला के नूर को अपने फूंकों से, मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस नूर को फैला कर रहेगा, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार हो। 3 बार ये आयत रिपीट हुई है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला उस आयत में बयान फरमाता है, वो भी 3 जगह पर रिपीट हुई है कुरान पाक के अंदर। वो रसूल हैं जो हिदायत के साथ आए और सही रास्ते और हुदा और सही रास्ते के ऊपर आए, ताकि इस दीन को पूरे अदियान के ऊपर जो है पूरे जो भी इज़्म दुनिया के अंदर फैले हुए इस पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार हो। तो आज भी यही ट्राई कर रहे हैं, इस नूर को बुझाना चाहते हैं, इस्लाम फोबिया, इस्लाम को बुझाना चाहते हैं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस यहाँ पर हर ज़माने में भी, चाहे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़यामत तक भी, ये 4 सिफात जिनके अंदर मौजूद है, ईमान जिनके अंदर है, जो आमाल साले की जो चीज़ें हैं और वतवासौ बिल हक़ की जो कैफियत, जो हमारे अंदर जो क्वालिटी मौजूद है, वतवासौ बिस सब्र, हर ज़माने में भी ये लोग कामयाब हैं। जिनके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है वह हर ज़माने में लास्ट में है, खसारे में। वल्लस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।